اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دین کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ یہ پٹاخے چلانا، ثواب کی نیت سے شور مچانا، ارد گرد کے ماحول کے لیے تکلیف کا باعث بننا، کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین آپ کو عقل و شعور سے کام لینے کا بتاتا ہے، تحقیق کرنے کا کہتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس دین کے لیے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جو قرآن اور احادیث بتا رہا ہے اس کو تو ہم جاہل سمجھتے ہیں۔ اس پر ہم طرح طرح کے فتوے اور القابات لگاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی عقل کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا مطالعہ کریں، قرآن و احادیث کو کھولیں، تو واضح ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی رسومات کو دین کا نام دے کر لوگوں کے لیے مشکل پیدا کی ہوئی تھی۔ انہی میں سے ایک شب برات کا ٹاپک بھی ہے۔ بیٹی کو شبرات دینی ہے، پیسے نہیں ہے پاس، روزگار نہیں ہے، غریب بندے کو تو یہی پریشانی ہے۔ اب بیٹی کو شبرات نہیں دیں گے تو سسرال والے تو تانے ماریں گے نا، دیکھو کیسے گھر والے ہیں اس کے کہ ابھی تک شبرات دینے نہیں پہنچے۔ یعنی بیٹی کو شبرات دینا فرض بنایا ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ غریب بیٹی کا باپ تو پھر قرض لینے پر مجبور ہوگا، غریب بھائی تو پھر مایوسی کا شکار ہوگا نا۔ اور جہاں تک بات روزہ رکھنے کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیونر کیلنڈر کے مطابق ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کا دن۔ لیکن ہم اگر 15 شعبان کو اسپیسیفکلی ایک عبادت بنا کر اور خود سے اس کی ایک فضیلت بنا کر عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو وہ محض آپ کا اپنا ایک خیال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہو کہ آپ اس دن روزہ رکھیں، اس دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے۔ خدا را ان رسومات کو دین کا نام دے کر فرض بنا کر لوگوں کو بتانے سے پہلے غریبوں کے بارے میں بھی سوچا کریں کہ وہ ان رسومات کو کس طرح سے ادا کر پائیں۔